परेशान हूँ जी। और तकरीबन 2.5 साल हो गए हैं, मैं बेरोजगार हूँ। जी। ठीक है, और मेरी ना कफालत करने वाला कोई नहीं है। ठीक है, तो मुझे खुद ही अपनी कफालत करनी है। आप नौकरी चाहती हैं, आप कहती हैं जिसे जॉब कहते हैं, नौकरी या जॉब। एक है नौकर से नौकरानी, एक है मैं आपको ऐसा वजीफा बता दूं आप बन जाए रानी। तो ऐसा ना होता। सुभान अल्लाह की जज़ाकल्लाह। बल्कि अगर आप ये दुआ मेरे लिए कर रहे हैं तो मुझे मेरी खुशनसीबी है। नौकरी जरूरी नहीं, नौकरी से नौकरानी और आप बन जाए रानी, घर की हाँ जी, रानी। मुझे कफील चाहिए। मैं कह रही हूँ मुझे कोई कफालत मेरी कर ले। अच्छी बात। आप ऐसा ठीक है? करें, सुनिए, ठीक। 2 तस्बीह सूरत कुल हु अल्लाह की सुबह शाम पढ़ के ऐसी हस्तियों को हदिया करें जो बहुत मालदार थी। 3 अंबिया ऐसे थे जो नबी भी थे, बादशाह भी थे, हजरत दाऊद, सुलेमान और यूसुफ अलैहिस्सलाम। और सहाबा में हजरत उस्मान गनी, अब्दुर्रहमान बिन औफ और सहाबा थे, बड़े मालदार थे और विलायत के भी मालदार थे, रूहानियत के भी ताजदार थे। और इसी तरह और हस्तियां हैं, हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी, बहाउद्दीन जिक्रिया मुल्तानी, जो आज कपड़ा पहनते थे कल नहीं पहनते थे, बड़ी बड़ी मालदार विलायत की हस्ती। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये है, जो अल्लाह का वली होगा फटे पुराने कपड़े होंगे उसके पास एक झोंपड़ी होगी, एक बूढ़ा गधा होगा। हमारे यहाँ एक ज़हन है, जबकि अल्लाह के वलियों के पास असल यही है कि अल्लाह दे और फिर अल्लाह के सामने रोना और मांगना आ जाए। छीनने के बाद तो सबको आता है। तो आप इन हस्तियों को हदिया करें। एक तो ये सूरत को लो सुबह शाम। दूसरा ये है, आप वलसौफा योती का रब्बो का फतरजा, सूरत वज़ुहा की आयत है, इसको बहुत पढ़ें, इतना पढ़ें। इसमें असल में अल्लाह पाक फरमाते हैं, ए मेरे हबीब हम आपको राजी कर देंगे। और जो इसको दुनिया में पागल दीवाना होके पढ़ता है हर हाल में, अल्लाह उसको राजी कर दे। उन्होंने हाथ झाड़े, पानी की बोतल साथ पड़ी थी, उससे हाथ धोए, मिठाई खाई। अच्छा, मिठाई खाते ही मैंने बात छेड़ दी। मैंने कहा कोई वाकया आपकी कब्र। वो कहने लगा जब पाकिस्तान बना था मैं 13-14 साल का था, अब्बे के साथ मैं कब्रें खुदवाता था और उस वक्त उसकी उम्र 80 के करीब थी, बूढ़ा था, बिल्कुल लाजवाब। और कहता है मैं इन सबसे ज्यादा 2 जवान उसके साथ थे, एक बेटा था, एक उनका साथ और था, कहा इनसे ज्यादा मैं खुदाई करता हूं। उसने मुझे वाकयात बताए, बहुत बताए। एक वाकया कहने लगे, मैंने एक दफा कब्र खोली तो एक कब्र में एक बंदा बैठा कुरान पढ़ रहा था। फिर मैं उसको पहचान गया। मैंने कहा मेरी वालिद के साथ तो मैंने इसको दफन किया था और इसको आज कोई 40 साल का अरसा ज्यादा हो गया। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा चाचा मैंने तेरे अब्बे के साथ तुझे दफन किया था। क्या हाँ। अब वो बैठा कब्र में बातें कर रहा है। कब्र खोदते हो ना, कब्र खुल गई, रात वाली कब्र खुल गई। मैंने कहा मैंने इसको तो दफन किया था और इसके मुंह के अगले बंद मैंने खोले थे, मुझे ये चेहरा याद है, और ये बैठा कुरान पढ़ रहा है। तो मैंने कहा चाचा मैंने तुझे दफन नहीं किया था। कहा हाँ किया था। कहने लगे तू जिंदा है, कब्र में कुरान पढ़ रहा है। कहा जो कुरान से दोस्ती रखते हैं वो मरते नहीं, वो तो मरते नहीं। बोलिया असी मरना नहीं, गोर पिया कोई और, तो कहां मरते हैं। कह रहे मैं उससे दिल चाहता था और बातें करूं, किसी ताकत ने मुझे कहा अल्लाह के पर्दे ना खोल। बस एकदम मेरी जुबान बंद हो गई और मैंने वहां सारी मिट्टी ईंटें लगा दी और उसको बंद कर दिया और कहा जब तक मैंने ईंटें ना लगाई, बंद ना की, 2 चीजें आती रही। खुशबू आ रही थी, कुरान की आवाज आ रही थी, बहुत खुशबू थी, कुरान की आवाज थी। और कहा था कि मैंने ईंटें लगा दी, उस पे मिट्टी का गारा लगा दिया, हर चीज बंद कर दी। और कहा मुझे ऐसे महसूस हो रहा था कि मिट्टी का गारा, ईंटें हट रही हैं और इनमें से खुशबू और कुरान की आवाज। और कहा मेरा जी चाहा। चाचे बशीर ने कहा मेरा जी चाहा काश ये कब्र मेरी होती। किसकी कब्र है? जिसका पड़ोस में ये बंदा है। ये कब्र किसकी है? जिसके पड़ोस में ये बंदा है। कब्र का पड़ोसी ये बंदा है। कहा मैं इंतजार में रहा कि ये कब्र किसकी होगी। तो कहा कि मैं
اس قبر والے کا انتظار میں رہا. میت آیا تو اس میت کے ساتھ اس کو دفن کرنے لگے. کہا تدفین میں نے پوچھا یہ بندہ کون تھا، میں اس محکمے کا نام نہیں لیتا. کہا کہ یہ فلاں محکمے کا فلاں ملازم تھا، پھر ریٹائر ہو گیا. پھر ریٹائر ہونے کے بعد اس نے کیا کیا، جن سے کچھ پیسے لیے تھے اپنی پینشن سے ان کے دروازے پہ جا کے دے کے آتا تھا، اور جو یاد نہیں ہوتا تھا اپنی پینشن سے کٹوا کے کسی مسجد میں دیتا کہ اللہ میں نے وہاں پیسے کچھ لیے تھے، وہ تیری مسجد میں دوں، مجھے یاد نہیں ہے. اور پھر قرآن سے دوستی کی اور قرآن پڑھتا تھا اور قرآن سے تعلق تھا. کہا موت سے پہلے بھی اس نے قرآن کو ایسے درمیان میں نشانی لگا کے رکھا کہ میں پھر پڑھوں گا، اور لگ کے نا ایسے جھک گیا، سر قرآن پہ تھا اور روح نکل گئی. کہاں قرآن پڑھنے والے مرتے کہاں مرتے ہیں؟ کتنے لوگوں کے گھر کے جادو، جنات، نظر بد، اثرات، بے روزگاریاں، پریشانیاں، ناکامیاں، گلیاں، راستے بند. کتنے لوگ تھے جن کا سب کچھ ختم ہو چکا تھا، صرف قرآن کی برکت سے. قرآن پڑھنے روز 10 منٹ دے دیں، قرآن پڑھنے کی برکت سے رب نے ان کی مشکلیں، پریشانیاں اور ناکامیاں دور کر دی. میرے پردادا کا 1933 میں وصال ہوا. کہا کہ وہ شام ڈھلے ہر بندے سے الوداع کر رہے تھے، پھر گئے مسجد کو الوداع کیا، پھر جو قرآن دن میں 3 دفعہ پڑھتے تھے اس کو پڑھا اور پھر الوداع کیا، اس کو پڑھا اور الوداع کیا. وہی قرآن میرے دادا 1960 میں فوت ہوئے، انہوں نے پڑھا اور اس کو الوداع کیا. وہ قرآن بوسیدہ قرآن آج بھی تبرکات میں نیچے جہاں تبرکات ہے وہاں پڑا ہوا ہے وہ قرآن پاک. اور میں نے اس قرآن کے انوکھے کمالات، انوکھی کرامات اور انوکھی قبولیت کے واقعات دیکھے. آپ پوچھیں یہ کیسے؟ ایک نا جج تھا بڑا نیک، بہت اللہ والے تھے. ان کے پاس ایک کیس آیا تو ایک بندہ سچ پہ نہیں تھا، بار بار کہتا تھا میں قرآن اٹھاتا ہوں، یہ حق ہے، میں سچ پہ ہوں. تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، کل کی پیشی دے دی. کل پھر آئے تو وہ کل آیا نا تو خود قرآن ساتھ لے آیا. انہوں نے دیکھا تو قرآن پاک نیا تھا. انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں اٹھانا، میں تجھے دیتا ہوں وہ اٹھا. پہلے منع کیا، نہ اٹھا، نہ کر، بہت روکا. اس نے کہا نہیں. پھر وہ قرآن پاک لے آئے جو روزانہ پڑھا جاتا تھا، پڑھ کے بوسیدہ ہو گیا تھا. کہنے اس کو اٹھا لے. پھر روکا جج نے، پھر روکا. نیک شریف انسان تھا جج، پھر روکا. وہ کہتا نہیں میں اٹھاؤں گا، میں حق پہ ہوں. انہوں نے یہ اٹھا. انہوں نے کہا قرآن تو ایک ہے. انہوں نے کہا واقعی ایک ہے، قرآن میں کوئی فرق نہیں، وہ بھی 1 نمبر خوراک ہے، یہ بھی ہے. قرآن تو حق ہے، الفاظ سچے ہیں اس کے، پر یہ اٹھا. اس نے وہ پڑھا ہوا جو روز پڑھتا تھا جو قرآن وہ اٹھایا. کہا کہ تیسرے دن ہم اس کا جنازہ پڑھ رہے تھے اور بہت بری موت مرا. موت کا مجھے منظر بتایا، مناسب ہے. آپ کے گھر میں جو قرآن پاک پڑھا جاتا ہے اور مسلسل پڑھا جاتا ہے، اور اگر کوئی نیا قرآن پڑھائے نا اس کو بھی اٹھا کے پڑھا کرے، کہیں اس کی سسکیاں بھی ہوتی ہیں. مجھے ایک صاحب کہنے لگے میں تسبیح خانے میں آتا ہوں، روز ہر دفعہ نیا قرآن اٹھاتا ہوں اور پڑھتا ہوں اور قرآن سے کہتا ہوں قرآن تجھے کسی نے ہاتھ لگایا نہیں لگایا، اچھا میرے لیے اللہ سے دعا تو کر دے کہ میرا یہ مسئلہ ہے، میری یہ مشکل ہے، میری یہ الجھن ہے، میری یہ پریشانی حل ہو جائے.
کہا کہ قرآن پڑھتا ہوں اور پڑھ کے پھر چلا جاتا ہوں. کہنے لگا کہ میں کچھ عرصہ مسلسل یہ کام کرتا رہا اور یقین تھا اور یقین تھا اور یقین تھا. کرتا رہا کچھ عرصہ یہ کام اور مسلسل کرتا رہا. کہا کہ رب کا نظام چلا اور اللہ کا نظام چلا اور اللہ کی ترتیب چلی کہ اللہ نے میرے وہ مسائل اور مشکلات اور وہ پریشانیاں حل کی جو دنیا دیکھتی رہ گئی اور دنیا حیران تھی کہ یہ مسائل مشکلات اور پریشانیاں کہاں تھی. تیری تو خاک بھی کب کی اڑا دی گئی ہوتی. شکر ہے ان کو ہواؤں پہ اختیار نہیں. کیسے ہو گیا؟ کس طرح ہو گیا؟ قرآن کی بد دعا سے بچے. دیکھیں کسی بزرگ پیر فقیر درویش ماں باپ اللہ کے ولی کی بد دعا سے ہم کتنا بچنے کی کوشش کرتے ہیں. اور وہ پیر فقیر بزرگ اس قرآن کی وجہ سے پیر بزرگ بنا ہے. کیا خیال ہے؟ اس قرآن کی وجہ سے تو وہ پیر فقیر بزرگ درویش پہنچی سرکار اللہ والے قرآن کی وجہ سے بنے ہیں. تو سوچیں اس قرآن کی بد دعا کتنی طاقتور اور کتنی سخت ہوگی. اس کو تو سمجھتے کچھ نہیں. اور نبی جی فلاں بزرگ کا میں نے دل دکھایا تھا اس لیے مصیبت آئی. اور جس قرآن کی وجہ سے بزرگ بنتے ہیں، جس قرآن کی وجہ سے ابدال غوث کلندر صالحین جس قرآن کی وجہ سے بنتے ہیں، تو اس قرآن کا کچھ نہیں. اس کی بد دعا کتنی لگے گی؟ اس کی بد دعا کتنی لگے گی؟ محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ ایک جگہ مہمان ہوئے. سلطان محمود بادشاہ ایک جگہ جو ہے وہ تو وہاں بادشاہ مسلمان نہیں تھا، لیکن اس نے باقاعدہ قرآن منگوایا کہ بادشاہ ہے اگر اس کو قرآن پڑھنا پڑا تو کہیں ایسا نہ ہو پریشان ہو. تو اس نے بادشاہ نے اس کمرے میں جو شاہی مہمان خانہ تھا اس میں قرآن پاک بھی رکھ دیا. سلطان محمود غزنوی کو پتہ چلا تو ساری رات کروٹیں بدلتا رہا کہ قرآن کی کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، بس بے ادبی نہ ہو جائے. اسی میں رات گزر گئی. کسی نے پوچھا کیا؟ کہا بس بے ادبی نہ ہو جائے. اور میں اسی میں بے چین رہا. زندگی گزر گئی، موت آ گئی. اور موت کے بعد کسی نے پوچھا کیا بنا؟ کہا بس وہ ایک رات اللہ کو ایسی پسند آئی اللہ نے بخشش کر دی. 1974 میں زلزلہ آیا، اس کی قبر پھٹ گئی اور قبر پھٹی تو 1000 سال کے بعد میت ویسی پڑی تھی. 1000 سال گزر گئے، اس کی میت ویسی پڑی تھی. عجیب. قرآن نے انوکھا نظام دیا. قرآن کو وقت دیں تھوڑا سا اور قرآن سے معذرت کریں، قرآن سے معافی مانگیں، قرآن سے باتیں کریں. کہا جس نے اللہ سے باتیں کرنی ہے کون ہے؟ کہا میں ہوں. کہا اللہ سے باتیں کرنا چاہو گے؟ کہا قرآن پڑھنا شروع کر دو ایسے جیسے اللہ سے باتیں کر رہے ہو. اللہ تم سے باتیں کر رہے ہو. تم اللہ سے باتیں کر رہے ہو، اللہ تم سے باتیں کر. ایک واقعہ سن. ایک جگہ جانا ہوا، بہت سفر کر کے ان کے گھر تک پہنچے. ایک کمرے میں کہتے تھے آپ یہاں نہ سوئیں، یہاں کچھ بس اوپر کی چیزیں ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جس سے جو ہے نا آپ کو تکلیف ہوگی. بعض اوقات چارپائیاں پلٹ دیتے ہیں، بعض اوقات بندے کا پاؤں موڑ دیتے ہیں، بعض اوقات بندے کو تکلیف دیتے ہیں، بعض اوقات بندے کو خود باندھ دیتے ہیں، بندہ چیختا ہے. وہ کئی واقعات کہا ہم اس میں نہیں سوتے.
اور لوگ تھے زیادہ, گھر تھا چھوٹا, سردی تھی اچھی خاصی. مجھے اس کمرے میں عافیت محسوس ہوئی. میں نے کہا مجھے تنہا یہاں سلا دے. کہ آپ نہ سوئیں, میں سلا دوں. خیر انہوں نے جھاڑ جھوڑ کے, وہاں کوئی چارپائی پڑی تھی پرانی, اس کو پہلے کھینچا, ٹھیک کیا, میں سو گیا. اچھا میں سوتے ہوئے کچھ دعائیں, سورت ملک اور کچھ عمل تھوڑے سے ہیں میں کر کے سو. صبح اٹھا تو وہ حیران تھے, کہنے آپ کو کچھ نہیں ہوا. میں کچھ بھی نہیں ہوا, اور واقعی کچھ نہیں ہوا. جن آیا ہو, میں نے مقابلہ کیا ہو, کچھ بھی نہیں ہوا. نہ کوئی کہانی, نہ کوئی داستان, کچھ بھی نہیں. کہ کیسے نہیں ہوا, یہاں تو کچھ لوگ ہیں. اچھا میں نے دوسری رات بھی وہیں سونا تھا. دوسری رات تو میں اللہ سے کہتا رہا, میں کہ یا اللہ تو اپنی علم غیب تو تیرے پاس, تو میں یا علیم علمنی یا خبیر اخبرنی یا وہاب وہب لی من اسرار الدنیا والآخرہ, یہ بھی پڑھتا رہا. سورۃ علم نشرح بھی میں نے پڑھی, اور کچھ اعمال میری معمولات میں ہیں. میں کہ یا اللہ تو مجھے سجھا دے, بتا دے یا کیا. میں نے رات کو نا منظر دیکھا ایک عجیب و غریب, مجھے نہیں بھولے گا وہ منظر. یہ دیکھا کہ میں ایک بازار ہے وہاں کتابیں خرید رہا, تو کسی نے مجھے کہا یہ دکان ہے, یہاں قرآن پاک بہت لاجواب کاغذ کے بنتے ہیں, اور ان قرآن سے خوشبو آتی ہے, انہوں نے کوئی ایسی خوشبو لگائی ہے اس سیاہی میں. تو میں نے کہا وہ قرآن لے لینا نہیں لیا جائے. میں وہاں گیا تو پتہ چلا کہ وہ مجھے جاننے والے تھے کہ جی آپ فلاں کتاب ہیں, آپ کی فلاں کتاب ہے, بس آپ قرآن پاک لے جائیں, آپ پڑھیں گے ہمیں ثواب ہوگا, ہم آپ سے پیسے نہیں لیتے. میں کہ نہیں, میں پیسے دوں گا, آپ مجھ سے لے لیں. بس یہی بات ہو رہی تو میں نے محسوس کیا کہ قرآن پاک جو لیا تو قرآن پاک نے مجھ سے بولنا شروع کر دی. اب میں حیران اور وہ بھی حیران ہے, یہ کیسی آواز, قرآن بھی بولتا ہے. میں کہ پتہ نہیں, قرآن بول رہا ہے. قرآن کہنے لگا کہ آپ مجھے لے جائیں گے, پڑھیں گے صحیح. میں کہ پڑھوں گا. کہنے لگا وہی حال تو نہیں کریں گے جس کمرے میں آپ سوئے تھے, اور میں اس کمرے میں کونے میں ہوں, اور آپ کو بھی پتہ نہیں ہے, اور آپ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کمرے میں بڑے جنات ہیں, جادو ہیں. وہ تو میں ہوں, میں رات کو سسکیاں لیتا ہوں, اور رات کو روتا ہوں, اور دن کو روتا ہوں, اور میں کہتا ہوں کہ اللہ جنہوں نے مجھے ویران کیا تو ان کو ویران کر دے. تو میں اب یقین جانیے ایک دم میری آنکھ کھل گئی. اچھا پیساختہ نا پتہ نہیں کون سی چیز تھی جس نے میرے ہاتھ نہ میرے ناک کی طرف کیے, وہی قرآن خوشبو والے کی خوشبو میرے ہاتھوں میں آ رہی تھی. کئی دن تک رہی. مجھے دو چیزیں نہیں بھولتی. ایک ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک درویش تھے, فوت ہو گئے. میں ان کے ہاں گیا, ان کی مسجد تھی. میں وضو سے پانی کروں تو خوشبو آئے. اچھا میں ٹوائلٹ میں گیا استنجے کے لیے, اس میں بھی خوشبو آئے. میں نے کہا پتہ نہیں انہوں نے کوئی کیوڑا, کوئی سندل, اس طرح کی خوشبو, چونکہ ہمارا خوشبو سے تعلق ہے. میں نے کہا یہ کوئی خوشبو ملائی ہوئی ہے, سندل اور کیوڑا ہے اس طرح. اچھا لوگ بوتلیں بھر بھر کے لے جا رہے تھے. میں نے کہا کیوں لے جا رہے ہیں؟ کہہ رہے خوشبو والا پانی ہے. تو میں نے ان کے بیٹے سے کہا, بابا جی کا وصال ہو گیا, میں نے ان کے بیٹے سے کہا کہ یہ خوشبو کیوں ہے؟ کہہ رہے بابا رات کو جب اٹھ کے نا بہت قرآن پڑھتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں, پھر ہمارے پانی سے خوشبو شروع ہو جاتی. میں نے خود وہ خوشبو مجھے یاد ہے, وہ خوشبو مجھے یاد ہے. غالباً 2001 کی بات ہے, سردی تھی, رمضان تھا, روزے تھے اور سخت سردی تھی. غالباً 2000 یا 2001 کی بات. میں اس وقت جب اٹھا نا, پھر کہہ رہا ہوں میرے ہاتھوں میں خوشبو تھی اور کئی دن تک رہی. مجھے فوراً اٹھ کے میں نے
لائٹ جلائی تو دیکھا تو اس وقت تقریباً 2 بجے کا وقت تھا. تو میں نے اٹھ کے ادھر دیکھا ادھر دیکھا. اچھا مجھے پتا نہیں گھر والے میری محبت میں انہوں نے ایک بندہ بٹھایا ہوا تھا کہ جب اٹھیں رات کو کیا پتا کیا ضرورت ہو, وضو کی ضرورت ہو, ٹوائلٹ کی ضرورت ہو. وہاں ٹوائلٹ تھا تو گاؤں دور کر کے تھا اور وہاں کتے بھی تھے, تو انہوں نے ایک بندہ بٹھایا ہوا تھا. میں نے جو بتی چلائی تو وہ آگے کیا ہوا حضرت کیا ہوا, میں قرآن پاک یہاں پڑھا ہے. کہ ہاں پڑھا ہے, میں آپ کو دیتا ہوں. وہ چارپائیاں کھڑی ہوئی تھی پرانی, جیسے گھر میں جگہ تھوڑی ہو تو چارپائیاں پرانی کھڑی, ایک چارپائی کے آگے دوسری, دوسری کے آگے تیسری. اس نے وہ ہٹائی تو چھوٹی سی الماری تھی, تو اس میں قرآن پاک پڑا ہوا تھا, اور اس قرآن پاک کو مٹی تھی ساری, دھول تھی. تو کہنے لگا یہ پڑا ہے. میں نے کہا یہ مجھے دے دو. میں نے تھوڑا سا وضو کیا اور اس کو پڑھا. میں نے کچھ چند صفحے, میں نے 4-5 صفحے پڑھ کے چوم کے میں نے رکھ دیا, پھر میں سو گیا. صبح اٹھ کے میں نے انہیں بلایا. میں نے کہا یہ جو تم کہتے تھے اس گھر میں دیو ہے, جادو ہے, چیزیں ہیں, سونے نہیں دیتی, یوں کرتی ہیں, یہ بد دعائیں, اور یہ میرا خواب ہے. اور میں نے کہا میرے ہاتھوں سے خوشبو سونگو, نہ میرے پاس ہے یہ خوشبو, نہ تمہارے پاس ہے, کہاں سے آئی ہے؟ میں نے کہا یہ وہی خوشبو ہے. وہ حیران ہو گئے کہ لگے واقعی یہ قرآن تو پتہ نہیں کتنے سالوں سے پڑھا ہے, سالوں سے کتنے سالوں سے پڑھا, کتنے سالوں سے پڑھا قرآن. اور پھر انہوں نے قرآن پاک کو پڑھا. میں نے کہا کوشش کریں اس قرآن کو جتنا زیادہ پڑھیں. اس کمرے سے وہ چیزیں بھی ختم ہو گئی, وہ دھماکے بھی, وہ الٹنا پلٹنا بھی سب ختم ہو گیا. کیوں؟ ایک اور بات بتاؤ, ہر قرآن کے ہر لفظ ہر حرف کے ساتھ موکلات ہیں. موکلات کہتے ہیں اس کے خود دام, موکلات ہیں. ہر قرآن کے ہر حرف ہر لفظ ہر آیت کے ساتھ موکلات ہیں, موکلات ہیں. ایک درویش نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی تھا جس کے پاس خچر تھا. وہ لوگوں کا سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتا تھا. ایک جگہ سامان لے کے جب جا رہا تھا تو ایک معذور آدمی, ہاتھ پاؤں ٹانگوں سے معذور, کہنے لگا مجھے خچر پہ بٹھا لے, پیسے دوں گا, میں نے بھی وہیں جانا ہے جہاں تیری منزل ہے. اس نے پکڑ کے اس کو بٹھا لیا. جب بٹھا لیا تو وہاں آگے 2 راہیں ہو گئیں. ایک راستہ وہ تھا جو عام مشہور راستہ تھا جس میں اکثر سواریاں جاتی تھی. ایک راستہ وہ تھا جو گمنام راستہ تھا, گمنام راستہ. تو کہنے لگا کہ وہ صاحب کہنے لگے کہ آپ نا اس گمنام راستے سے چلیں, گمنام راستے. انہوں نے کہا یہ راستہ تو نہیں ہے. کہا نہیں ہے, مجھے راستہ آتا ہے, سبزہ بھی ہے, گھاس بھی ہے, پانی بھی ہے, اور یہ آپ کو مختصر راستہ بھی ہے. اس راستے میں چلتے چلتے وہ ایک وحشت ناک جنگل کی شکل اختیار کر گیا. تو کہنے لگے کہ دیکھا تو وہ ایک دم وہ معذور آدمی جو کہ ہاتھ پاؤں جس کے معذور تھے وہ ٹھیک ہو گیا اور خچر سے چھلانگ مار کے اترا اور اس نے خنجر نکالا اور کہا میں تجھے قتل کروں گا. اس نے کہا مجھے قتل نہ کر, یہ چیزیں مال اسباب لے لے. اس نے کہا نہیں, میں تجھے قتل کروں گا, میرا اصول ہے. اور دیکھا تو وہاں کھوپڑیاں پڑی تھیں, کچھ انسانوں کی لاشیں پڑی تھیں. اس نے کہا میں پہلے بندہ مارتا ہوں پھر سامان لیتا ہوں, یہ میرا اصول ہے. اس نے کہا اچھا ایسا کر, مجھے 2 نفل پڑھنے دے. اب وہ ظالم
खंजर लेके खड़ा है, कहते ठीक है 2 नफिल पढ़ ले। अब इसके कहते हैं कि मेरे मुंह से कोई आवाज नहीं आ रही, कुछ समझ नहीं आ रही, क्या पढ़ूं? बेसाख्ता मुंह से निकली आयत, अम्मन युजीबुल मुस्तर्र इज़ा दुआ। कौन है जो बेचैन दिलों की दुआओं को, बेकरार दिलों की दुआओं को सुनने वाला? कौन जो बेचैन और बेकरार दिलों की दुआओं को सुनने वाला, वो कौन है? अम्मन युजीबुल मुस्तर्र। कहा अचानक एक घोड़सवार आया रैब से, और उस घोड़सवार ने खंजर मारा, घोर्स मारा उसको घोड़सवार ने, और वो मर गया। और जहां गिरा उस आग उठी, शोले उठे। तो कहा वो घोड़सवार जाने लगा, तो इसने पूछा मेरे मोहसिन अब कौन है? आज की इस मुश्किल लम्हे और मुश्किल घड़ी में मेरे पास पहुंचे, आप कौन है? कहने लगा मैं इस आयत का मुवक्कल हूं, इस आयत का गुलाम हूं जो तूने पढ़ी है। कुरान की कितनी 6066 कितनी आयत हैं, 6600, वही कितनी आयत हैं, और कितनी जबरें हैं, कितने हर्फ हैं, और हर आयत के कितने मुवक्कल होंगे, ताकतवर तरीन। और वो मुवक्कल आपके घर को, जिंदगी को अगर बर्बाद करने पे लग जाए, तो हम तो एक मुवक्कल का मुकाबला नहीं कर सकते। देखें, उस एक मुवक्कल ने, उस आयत के गुलाम ने उस जालिम को आके गुर्ज मारा, गिरा, और वहीं आग के शोले उठे। सोच, हम तो एक का मुकाबला नहीं कर सकते। जहां हजारों, लाखों, करोड़ों, पता नहीं अल्लाह की कितनी मखलूक और मुवक्कल है, हम तो एक का मुकाबला नहीं कर सकते। कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ये ख्याल करो खुद और अपने घर वालों को आग से बचाओ, आग से बचाओ। और अगर हम आग से बचाना और बचना चाहते हैं, कर्जों की आग, जादू की आग, बीमारियों और दुखों और मुश्किलों और परेशानियों और नाकामियों की आग से अगर बचना चाहते हैं, तो फिर याद रखें उसके लिए कुरान को साथ लिए बगैर बात नहीं बनेगी। कुरान को साथ लिए बगैर बात नहीं बनेगी, उसको साथ लेना पड़ेगा। रोज 10 मिनट, रोज 10 मिनट। अचानक मुल्क की तकसीम का 1947 अगस्त में ऐलान हो गया। यह बंदा रहीम यार खान के एक गांव का रहने वाला था, हिंदू था। यह गया हुआ था दिल्ली से आगे। यह वहीं बेचारा, हर तरफ हादसा, जलाओ घेराव था, ये वहीं का होके रह गया। इसने तार भेजा अपने रहीम यार खान में एक दोस्त को, तो उसने कहा कि मुसलमान था वो, मेरी बीवी, इसकी औलाद नहीं थी, मेरी बीवी को लेके तांगे में बिठा के फला जगह सारे हिंदू जमा हो रहे हैं, तो मेरी बीवी को भी वहीं पहुंचा दे, फिर वो काफले इकट्ठे होके मेरे पास, मेरी बीवी भी उन्हीं काफलों में साथ आ जाएगी। अब ये तांगा लेके पहुंचा। इसने तांगे वाले से पहले से बात कर ली थी कि इसकी नीयत, इसका जज्बा, उसमें खोट आ गया था। इसने कहा कि ऐसे ऐसे ये तार आया है। वो खातून भी जानती थी कि ये मेरे शौहर का दोस्त है, फौरन निकलना है। उसने जो कुछ भी घर से उठाया लिया तो फौरन निकली। ये किसी वीराने की तरफ ले जा रहा था। उसने कहा कि ये हमने तो स्टेशन की तरफ जाना था, मैं कई बार गई हूं और वहां सारे जमा हो रहे थे हिंदू, तो हमें तो वहां जाना था, सिख हिंदू सारे वहां जमा हो रहे थे। इसने उतर के उसको पकड़ा, उसने छुड़वाया। अब यह कशमकश हुई।
आखिरकार उसने देखा ना कि ये अपने इरादे से हटने वाला नहीं, तो उसने खींच के अपने गले से एक तावीज निकाला और कहा कि ये मैं तुम्हारी औलाद नहीं, किसी पीर से तावीज लिया है और इसमें कुरान लिखा है, तुझे इस कुरान का वास्ता मुझे छोड़ दे, मेरी औलाद नहीं। मैं कोई पीर के पास गई थी, उसने ये कुरान का लिखा हुआ कुछ आयतें हैं, ये मुझे तावीज बना के दिया कि तेरी औलाद हो जाएगी, मैंने ये कुरान का तुझे दे रहा हूं वास्ता। ये बाज ना आया। थोड़ी देर हुई तो इसका जिस्म लड़खड़ाने लगा, और लड़खड़ाया तो ये गिरा, देखा तो एक काला सांप था, ये उसको काट के जा रहा था। और जब तांगे वाले ने देखा तो कपड़े खातून के फट गए थे, उसने अपने सर की पगड़ी वो साफा उतार के इसको दिया, इसने जिस्म लपेटा और माफी मांग के तांगे वाला उसकी लाश वहीं छोड़ के इसको बिठा के स्टेशन पे लेके छोड़ के चला गया। कुरान के साथ अगर मसाइल का हल कराना चाहते हैं और मुश्किलात का हल ढूंढना चाहते हैं, तो कुरान को रोजाना 10 मिनट दे दें। समझ नहीं आता, पढ़ें। पढ़ना नहीं आता, पढ़ें। माना नहीं आता, पढ़ें। सीखने की कोशिश करें। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के एक उस्ताद थे, बहुत गरीब थे, मुर्गियां पाली हुई थी, उनके अंडे बेचते थे और भी मजदूरियां करती थी उनकी बीवी। वो और उनकी बीवी दोनों जो जन्नतुल बकी में सो रहे हैं। तो वो कहते थे कि मुझे कुरान का शौक था, मैं थोड़ा सा सबक लेता था। बाप कहता था बकरियां चरा, मुझे पढ़ने का शौक था। कहा कि बाप की बकरियां लेके चराने जाता था, वहां एक दरवेश थे, मुझे सबक दे के ना मेरी जो बकरियां चराने वाली लाठी होती थी उस पर एक छुरी से निशान लगा देते थे कि आज तो मैंने ये सबक दे दिया। कहा कि वो निशान देखते थे और सबक सुनते थे, फिर दे के अगला छुरी से निशान लगा देते थे। और कहा इसी तरह बकरियां चराते चराते मैंने सब कुछ पढ़ लिया। बकरियां असल तलब होती है, असल तो तड़प होती है, असल तो जज्बा होता है। तलब, तड़प और जज्बा होता है, असल तो वही होता है। और फिर रब ने जो उनको नवाजा और रब ने जो उनको अता किया और अता की और जो रब ने उनको रंगा, 10 सूरतें 10 राज। आज हमारी सूरत तब्बत यदा है, सूरत लहब है, सूरत लहब है। 19 बार सिर्फ सूरत लहब। जो बंदा पढ़ेगा और चाहता है कि मेरा तबादला यहां से वहां हो जाए, हो जाता है। 19 बार सूरत लहब हर नमाज के बाद। और सूरत लहब वो सूरत है जिसमें मेरे आका की 2 बेटियों को उस जालिम ने तलाकें दे दी। अल्लाह पाक का निजाम है, अल्लाह अपने जितने बड़ी हस्तियां होती हैं, अल्लाह उन पे आजमाइशें आती हैं, और आजमाइशें आती हैं मुझे आपको सबक देने के लिए, जिंदगी का निजाम समझाने के लिए। अल्लाह के दोस्तों पे आती, तो उसमें सूरत लहब उतरी। और अल्लाह का ऐसा निजाम चला, अल्लाह की ऐसी तरतीब चली कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनके लिए बद्दुआ फरमाई, बद्दुआ फरमाई कि या अल्लाह अपने कुत्तों में से इन पे कोई कुत्ता मुसल्लत कर दे। या अल्लाह तो अपने कुत्तों में से इन पे कुत्ता मुसल्लत कर दे। आमीन कहे। अल्लाह का वो पला कि वो एक सफर में थे, और सफर में वो सारे उन्होंने कहा कि इधर उधर सामान रख दें, इधर उधर बंदे सो जाएं। लेकिन एक दरिंदा आया
اور ان کو پھاڑ چیر کے چلا گیا. وہ سارے سوتے رہ گئے, ساری اوٹیں دیواریں اور سب کچھ کرتے رہے, سب کچھ کرتے رہے. سورۃ الحب پڑھیں میرے ساتھ 3 بار. سورۃ الحب جن کو آتی ہے, تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ. آج بھی سورۃ الحب اس کی طاقت اور تاثیر میں انتہائی کمال ہے. اس کی طاقت اور تاثیر میں انتہائی کمال ہے. ایک صاحب نے اپنا واقعہ لکھا, کہنے لگے کہ میں باہرلے ملک پڑھنے چلا گیا اور پھر پہلے علی گڑھ میں پڑھا, پھر باہرلے ملک پڑھنے چلا گیا. وہاں میں نے ایک انگریز خاتون سے شادی کر لی. پھر اپنے وطن آیا تو وہ بھی ساتھ آ گئے. تو کہا اس کے مزاج میں سلیقہ تھا, صفائی, سلیقہ, ستھرائی. کہا میری نامرادی دیکھیں یا نادانی دیکھیں, باپ دادا تھے تو قرآن پڑھتے تھے, میں آیا تو میں نے قرآن سے مناسبت نہ کی. اس نے گھر کا جو بھی کاٹ کباڑا تھا, اس خاتون نے ملازموں کو کہا صف صفائیاں کرو, ستھرائیاں کرو, اکٹھا کرو. اس نے قرآن پاک بھی نعوذ باللہ اٹھا کے کاٹ کباڑے. کہ میں آیا نا, میں نے دیکھا گھر صاف ستھرا ہر چیز. اچانک خیال آیا قرآن پاک پڑھا تھا, میں ہوں مجرم لیکن ادب تو ضروری ہے. تو کہا کہ میں نے وہ قرآن پاک دیکھا تو قرآن نہیں ہے. تو میں نے اس سے پوچھا بیوی سے, میں نے کہا یہاں ایک لپٹا ہوا ایک کتاب پڑھی تھی قرآن. کہنے لگا ہاں ایک کتاب پڑھی تھی اور اس پہ ڈسٹ مٹی تھی, وہ پرانی ہو چکی تھی. میں نے اٹھا کے ادھر گیا تو کہا کہ نعوذ باللہ قرآن جو ہے کاٹ کباڑے میں پڑا ہوا تھا. اٹھایا, اس کو جھاڑا اور بیوی سے ناراض ہوا, یہ تم نے کیا کیا؟ یہ ہماری مقدس کتاب ہے, ہماری محترم کتاب ہے, تم نے کیا کیا اور یہ کیوں کیا؟ کہا کہ اس سے میں ناراض ہوا. وہ بیچاری پریشان ہوئی. کہا آپ نے آج تک, میں نے تو آپ کو پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا, اور آج تک آپ نے مجھے نہیں بتایا کہ یہ آپ کی مقدس کتاب ہے. کہا کہ بس اس کے یہ لفظ تھے جو میرے اندر چیر گئے کہ میں نے آج تک تو آپ کو پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا اور مجھے پتہ نہیں آپ کی مقدس کتاب ہے. بس یہ لفظ کہا کہ مجھے چیر گئے اور لفظ مجھے کھا گئے. کہا بس میں روتا رہا اور میرے رونے پہ پریشان ہے کہ میری غلطی کی وجہ سے آپ رو رہے ہیں, آئندہ میں یہ غلطی نہیں کروں گی. اور کہا کہ پھر میں نے قرآن پاک سے فیصلہ کیا, گلے لگا کے, سینے لگا کے بہت رویا. میں نے فیصلہ کیا کہ میں آج کے بعد قرآن کو نہیں بولوں گا. کہا میری شادی کو 4 سال ہو گئے تھے, میری اولاد نہیں ہوئی تھی. کہا کہ اس رونے سے 2 چیزیں ملی, ایک میری بیوی قبول اسلام پہ آ گئی, ایک مجھے اللہ نے بیٹا دے دیا. اس رونے سے, اس ندامت سے کہ اللہ پاک نے اس کے سینے میں نور ہدایت مدینے والے کا کلمہ داخل کر دیا. اور دوسرا, اللہ پاک جل شانہ نے مجھے بیٹا عطا فرما دی, بیٹا عطا فرما دی. قرآن پاک کو روزانہ 10 منٹ دے دیا کرے. کیا خیال؟ 10 منٹ دے دیا کرے. گھر سے بلائیں آفتے ٹلیں گی, ورنہ ایک خطرہ ہے قرآن پاک کی ہر آیت کے
सैकड़ों हजारों मोक्कल हैं, अगर वो एक मोक्कल भी हमारी बर्बादी और तबाही का फैसला कर ले, दुनिया की कोई ताकतें हमें नहीं बचा सकती और दुनिया की कुव्वतें हमें नहीं बचा सकती और दुनिया का कितना बड़ा निजाम हमें नहीं बचा सकता अगर एक मोक्कल भी फैसला कर ले, एक मोक्कल भी फैसला कर ले। कितने घर ऐसे हैं जो कहते हैं हमारे ऊपर जादू है, हमारे ऊपर जिन्नात हैं, हमारे ऊपर असरात हैं, हमारे घर पे किसी ने किया कराया है। पैसे दे 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 के दीवाने हो गए और पैसे दे दे के थक गए और उन पैसों से कुछ भी ना हुआ। लेकिन वही थे जिन्होंने कुरान से कुछ राब्ता बढ़ाया और कुरान पाक से कुछ ताल्लुक बढ़ाया, कुरान पाक से कुछ राह और रस्म बढ़ाई और मोहब्बतें और निस्बतें बढ़ाई, वही लोग थे। अल्लाह पाक का ऐसा कोई निजाम चला बरकतों, रहमतों, राहतों, आफियतों का कि उनके लिए बरकत के दरवाजे, उनके लिए वुसअत के दरवाजे, उनके लिए रिस्क के दरवाजे, उनके लिए सेहत के दरवाजे खुल गए। कहते थे हम तो समझते थे हमारे ऊपर किसी ने किया कराया है। तो हर वक्त तो किया किराया नहीं होता, हर लम्हा तो यही कुछ नहीं होता। कुछ दुनिया में और असबाब सबब भी तो हैं, कुछ दुनिया में कोई निजाम और भी तो है। हर चीज में हम कहें यह किया कराया है, कैसे मानूं, कैसे समझूं? मेरे सामने तो वाकयात और मुशाहदात जो मैं आपको थोड़े से बयान कर रहा हूं। एक साहब कहने लगे कि मेरे पास एक जिन आता था और कहा कि वो जिन से मेरा ताल्लुक था। कभी कभी ऐसा होता था कि रात को जिन आके बैठ जाता था, मैं उठ के बैठ जाता था। कहा इस अंदाज से कि घर वालों को पता ही ना चलता था और मैं और जिन्नात घंटों बातें करते थे। मुसलमान जिन था, नेक जिन था। तो कहा मैंने एक दफा उससे पूछा कि आप जिन्नात कुरान पढ़ते हैं? तो कहा बहुत पढ़ते हैं और इंसानों से भी ज्यादा पढ़ते हैं और बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। तो कहा कि कैसे पढ़ते हैं? कहा कि हम में से ऐसे जिन्नात भी हैं यो रोजाना 40 खत्म करते हैं, 10 खत्म करते हैं, 100 खत्म करते हैं। इंसानों में भी ऐसे लोग तारीख ने बताए हैं जो रोजाना 10 खत्म करते हैं। इनको तो इंसानों में भी तारीख ने बताए हैं, तारीख के वाकयात। कहा 100 से ज्यादा खत्म करते हैं और हम कुरान बहुत पढ़ते हैं। मुझे उस साहब ने कहा कि मेरे साथ जिन्नात का ताल्लुक है। कहने लगे रमजान में हमारे यहाँ खत्म कुरान बहुत होते हैं, रमजान के अलावा बहुत होते हैं। और फिर हम कुरान, मैं उस दिन, अभी पिछले दिनों की बात है, एक साहब थे, एक दौर था उनके पास, बड़ी बड़ी गाड़ी थी, पिजारो नई आई थी, बहुत बड़ा जिम्मेदार थे, बहुत बड़ा निजाम था। कुदरत का निजाम चला, कोई उन पे सवाल आ गया और अभी वो मेरे पास एक दफा आए तो मैं उनकी मुफ्त खिदमत भी करता रहता हूं। तो मैंने कहा मैं कभी गुजरते हुए आपके घर आऊंगा। कहने लगा मैंने तो घर आखिरी मंजिल पे लिया हुआ है, 10,000 किराया है उसका, मेरे पास तो पैसे नहीं है, आप सीढ़ियां कैसे चढ़ेंगे? मैं आ जाऊंगा। परसों की बात है, मैं एक गुजर रहा था तो मैंने फोन किया। मैंने कहा आपका घर करे? हाँ ऐसे आ जाएं, गली आएगी। तो मैं आ रहा हूं नीचे। वैसे आते आते गली आई, खैर नीचे ले गए। तो सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते मैं कहा ठहर जाए, मैं सांस ले लूं। हालांकि मैं तस्बीह खाने की सीढ़ियां चढ़ता रहता हूं, इसकी कुछ मशक है। तो मैंने कहा कितनी सीढ़ियां होंगी? कह रही जी 62 सीढ़ियां। वहां घर देखा बिल्कुल वीरान और दिल कलैया मुनदाविलुहा बैनन नास। क्या उरूज देखा उस बंदे का,
عروج کا بھی عروج میری آنکھوں کے سامنے. اب زوال نہیں. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک. مولا ڈر کے مانگتا ہوں جو نعمت دی ہے نا اس کا اب زوال نہ دینا. وتحول عافیتک، عافیت دے کے نہ چھین لیں. وفجات نقمتک وجمیع سخطک. اللہ کا انوکھا نظام ہے، انوکھا نظام. اور ایک بات بتا دو، قرآن پاک سے محبت کرنے والے، قرآن کو وقت دینے والے، ان کی نسلوں کو اللہ زوال سے بچاتا، ان کی نسلوں کو اللہ زوال سے بچاتا، ان کی نسلوں کو اللہ زوال سے بچاتا. یہ حقیقت کہہ رہا ہوں اور یہ سچ ہے، سچ ہے اور حق ہے کہ اللہ ان کی نسلوں کو زوال سے بچاتا ہے اور ان کی نسلیں سدا بہار رہتی ہیں. ان کی نسلیں سدا بہار رہتی ہیں. اپنی زندگی میں قرآن کو گواہ بنا کے جائیں، قرآن سے دوستی کر کے جائیں، قرآن سے معافی مانگ کے جائیں، قرآن کے ساتھ ندامت ہو، قرآن کے ساتھ استغفار ہو، قرآن کے ساتھ کچھ راز و نیاز ہو. درویش مرنے لگے، کہنے لگے گھر والے رو رہے تھے، کیوں رو رہے ہیں؟ سب نے جانا ہے، میں بھی جا رہا ہوں. اور کہا میں قرآن کو تمہارے لیے سفارشی بنا کے جا رہا ہوں. جب بھی پریشان ہونا قرآن کو اٹھانا، سورت واقعہ پڑھنا یا فلاں سورتیں پڑھنا اور پڑھ کے کہنا کہ اللہ تیرا وہ بندہ، میرا نام لینا جس نے قرآن کے ساتھ تجھ سے عہد و پیمان لیا تھا. ہمیں بھوک لگی ہے کھانا کھلا، پیاس لگی ہے اے اللہ ہمیں پانی پلا، اور اللہ ننگے ہیں ہمارا بدن ڈھانک دے، اے اللہ ہماری یہ ضرورت، ہماری یہ ضرورت. یہ کہنا، پھر یہ قرآن تمہیں اللہ سے سب کچھ منوا کے دے دے گا. ابا جی فوت ہو گئے، کہنے لگے والد صاحب فوت ہو گئے. والد صاحب تھے تو مرید آتے تھے، کوئی ہدیے لاتے تھے، کوئی چیزیں لاتے تھے، خدمت کرتے تھے اور رونق تھا، آنا جانا تھا، خدمت والے چہل پہل تھی. والد صاحب گئے تو سب چیز چلی گئی، ہر چیز چلی گئی. تو کہا کہ والد صاحب کے بعد یاد آیا کہ انہوں نے تو قرآن کا فرمایا تھا. کہا قرآن اٹھایا، اس کو پڑھا اور پھر اللہ کو اپنے والد کا حوالہ دیا کہ یا اللہ میرے والد نے آپ سے یہ درخواست کی تھی، آپ سے یہ درخواست کی تھی، آپ سے یہ عرض کیا تھا. ایک صاحب کہنے لگے میرے والد صاحب نے بھی مجھے یہ بتایا تھا. میں صبح سرحد کے گاؤں میں گیا، دور افتادہ گاؤں میں، تو پرانی بات ہے، کہا کہ میرے والد نے بتایا تھا کہ بیٹا جب مر جاؤں نا پریشان نہ ہونا، اس قرآن کو میں نے اللہ سے باتیں کرنے کا ذریعہ بنایا ہے، اس قرآن کے ساتھ میرا راز و نیاز ہے، جب پریشان نہ ہونا، قرآن کو نہ چھوڑنا، پڑھتے رہنا اور باتیں کرتے رہنا. کہا ایک دفعہ ہمارے ہاں پریشانی ہو گئی، والد صاحب تھے تو لوگ بھی آتے تھے، ہدیے بھی، چیزیں بھی، خدمت گزار بھی، سب ختم ہو گئے. کہا ہم پریشان ہو گئے. کہا کہ والد صاحب کی میں قبر پہ گیا، فاتحہ پڑھ کے آیا. کہا ایسے جیسے دل میں کسی نے ڈالا کہ تجھے تو میں نے قرآن کے حوالے کیا تھا، تو یہاں کیا کرنے آیا ہے؟ بس فوراً کہا میں نے قرآن اٹھایا، پڑھا اور پھر والد کی باتیں کہا ان کو میں نے دہرائی. پڑھتے پڑھتے میں کہا رات کو سو گیا. صبح کہا دیکھا تو ایک بندہ بھینس اور بھینس کے ساتھ اس کا بچہ لے کے آ رہا. تو کہنے لگا یہ آپ قبول کر لیں، بھینس کا دودھ بھی ہوتا ہے اور بہت زیادہ ہوتا ہے، دودھ بھی پئیں، یہ بھینس بھی آپ کی ہے اور یہ بچہ بھی آپ کا ہے. میں نے کہا تجھے کیسے خیال آ گیا؟ کہا پتہ نہیں رات کو میرے دل میں اچانک خیال آیا کہ آپ کے والد کی دعاؤں سے تو یہ ملا تھا، آپ کے والد چلے گئے تو ہم تو آپ کو بھول گئے.
کہا کہ ویسے ایک خیال اور بھی آیا، جیسے آپ کے والد کہہ رہے ہو کہ تو ہمارے بیٹوں کو اولاد کو بھول گیا. کہا پتہ نہیں، بس میں صبح لے کے وہ چل پڑا. کہا کہ وہ میں نے وقت پوچھا تو کہا وہی وقت تھا جس وقت میں قرآن کے ساتھ اللہ سے راز و نیاز کر رہا تھا. اسی وقت اللہ نے اس کے دل میں ڈالا، اسی وقت اللہ نے اس کے دل میں ڈالا. دل کس کے قبضے میں ہے؟ اسی وقت اللہ نے اس کے دل میں ڈالا، اسی وقت اللہ نے اس کے دل میں ڈالا. ہمارے ہاں ایک ماتا رام ہوتا تھا، ماتا رام. تو وہ اندرونی مسلمان ہو گیا، ختنے کرائے اور قرآن پڑھتا تھا چھپ چھپ کے. میں نے اس کا مزار دیکھا. اب وہ کالونی بن گئی کئی سال پہلے بہت. تو اس کا مزار دیکھا. اس کو جب چتا میں جلایا تو نہیں جلا، نہیں جلا، بہت جلانے کی. آخر مسلمانوں نے کہا ہم نے تمہیں کہا تو تھا یہ مسلمان ہو گیا، اس کو ہمیں دے دو. پھر اس کو دفن کیا، جنازہ، غسل، کفن، دفن دیا. بس وہ قرآن پڑھتا تھا. آپ پرانے جس وقت نئی نئی پرنٹنگ پریس آئی تھی، پرانی پرنٹنگ پریس میں منشی نول کشور ایک پرنٹنگ پریس تھی، ہندو تھا، اس کا نام یہ تھا. پرانا قرآن کا بڑا ادب کرتا تھا. پرنٹنگ میں مسلمانوں کو رکھتا باوضو ننگے پاؤں، ایک ایک حرف، ایک ایک ورق جو ہے اگر کوئی نیچے گرا ہے اس کا ادب. پھر قرآن کی جو پلیٹیں ہوتی تھی پہلے وہ سل بٹے سے صاف کی جاتی تھی اور اس پہ نئی پرنٹنگ ہوتی تھی. وہ پانی جو ہے اٹھا کے کہیں مقدس پاک جگہ پہ بہت ادب کرتا تھا، بہت ادب کرتا تھا. جب اس دنیا سے رخصت ہوا اس کی چتا کو آگ نہ لگی. ہاں، اس کے آگ نہ لگی. بہت آگ لگانے کی کوشش کی، آگ نہ لگی. سمجھ گئے یہ قرآن چھاپتا تھا اور قرآن کا ادب کرتا تھا اور قرآن کا قدر کرتا تھا. سمجھ گئے. آخرکار اس کی میت کو مسلمانوں کے حوالے کر دی. جیسے ہی پناہ مانگے گی مجھ سے چتا کی آگ. ہاں، مجھ سے تو چتا کی آگ بھی پناہ مانگے گی. تو 10 منٹ دے دے. قرآن پاک گھر میں 2-3 قرآن پڑھے ہیں تو بدل کے آج وہ پڑھ لیا، دوسرا وہ پڑھ لیا، تیسرا وہ پڑھ لیا. تسبیح خانے میں آئے ہیں تو قرآن کو وقت دیں، قرآن کو وقت دیں. تسبیح خانے میں آئے ہیں قرآن کو وقت دیں. گھر میں ہیں قرآن کو وقت دیں. 10 منٹ دے دیں بس. زندگی میں سب سے زیادہ جو خطرہ ہے نا، جس سے ہمارا بخت، رزق، نصیب مقدر جو لٹنے کا خطرہ ہے سب سے زیادہ، وہ قرآن کی آہوں اور بد دعاؤں سے ہے. آہوں اور بد دعاؤں سے، آہوں اور بد دعاؤں سے. بس سب سے زیادہ جو لٹنے کا خطرہ ہے قرآن کی آہوں اور بد دعاؤں سے، آہوں اور بد دعاؤں سے. اس سے کیسے بچے؟ بڑی اہم بات، بہت ضروری بات ہے. اس سے کیسے بچے؟ اس سے بچنے کے طریقے میں آپ کی خدمت میں عرض کر. قرآن کو چلائیں ریکارڈنگ میں، قرآن کو سنیں، لیکن سب سے زیادہ قرآن کو پڑھنا ہے اور دیکھ کے پڑھنا ہے. موبائل پہ پڑھ لیں کوئی حرج نہیں، لیکن جو ورق پہ دیکھ کے پڑھنا ہے اس کی طاقت بھی اور ہے اور اس کی تاثیر بھی اور. جو ورق پہ دیکھ کے پڑھنا ہے، چھپا ہوا قرآن. مجھے اس کے ذریعے سے جادو، جنات، اثرات،
बंदिशें, चीजें ऐसी हट जाती हैं, टल जाती हैं, हट जाती हैं, टल जाती, हट जाती हैं, टल जाती। आप सोचें, जिस कुरान पाक की एक आयत का यह फायदा है कि ये आयत पढ़ें तो ये मिलेगा। ये लफ्ज कुरान पाक का एक लफ्ज है, अस्माए हुस्ना। कुरान में अल्लाह के अस्माए हुस्ना, उसका एक लफ्ज है, उसका तो ये फायदा है। सारे कुरान की ताकत, सारे कुरान की तासीर, सारे कुरान का कमाल क्या होगा। सहरा में गया तो एक बाबा जी थे, मुझसे कहने लगे कि मेरे बेटे शहर में गए हैं किसी अफसर से मिलने के लिए, काम नामुमकिन है। ऐसे हाथ कर कहने लगा इतने पैसे देने होते हैं। तो बेटे कहने लगे बाबा जी हमारे पास तो पैसे नहीं है। कहने लगा बेटा जाओ, तुम भी कुरान पढ़ते जाओ, वजीफा करते जाओ, मैं भी कुरान पढ़ता हूं। कहने लगा सुबह से लेकर शाम को आए तो मैंने 17 पारे पढ़ लिए थे, 17 पारे मैंने पढ़ लिए थे। तो शाम को आए तो कहने लगे कि उन्होंने आके खुशखबरी सुनाई कि हम भी कुरान, वजीफा, तस्बीह पढ़ते गए थे, आपने भी कुरान पढ़ा। जब वहां गए तो अफसर था ही नहीं, उन्होंने कहा जी आज तो आए नहीं। कहा हम बैठ गए, हम भी कुरान पढ़ने लगे। कुरान से मुराद सूरत कुरैश है, कुरान है, सूरत इखलास है, कुरान है, वज़ाइफ है, कुरान करे, हम भी पढ़ते रहे और बाबा जी देख के कुरान पढ़ रहे थे। कहा कि थोड़ी देर हुई, कुछ देर के बाद गाड़ी आई और वो अफसर आ गए। उन्होंने कहा हमारे एक अफसर दौरे पे आना था, वो नहीं आ सके। तो कहा हमसे पूछा भाई कैसे बैठे हो। उसने कहा जी हम दूर सहरा से आए हैं, ये काम है, आपकी खिदमत में आए हैं। कहा पता नहीं क्या हुआ, उसने अपने मातहत को बुलाया, कहा इनका काम फौरन करके मुझे आके दिखाओ, अभी करो, अभी करो। और कहा उन मातहत हमें गुस्से वाली नजरों से देख रहा था, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ कुछ तय किया हुआ था, ये होगा तो यूं होगा, यूं होगा तो फिर यूं होगा। तो कहा कि उसने उस वक्त कहा अभी ला के दो। कहा हम वहीं नीचे बैठे थे फर्श पे और अफसर के पास वो लेके आया, उसने हमें बुलवाया और करके उठा के दे दिया, तुम्हारा काम हो गया, जाओ। एक खातून ने मुझे अजीब बात बताई, बोले जी मेरी बहुत सारी बेटियां हैं, हर दफा बेटे की आस पे बेटी, बेटे की आस पे बेटी, बेटे की आस पे बेटी होती गई, होती। अल्लाह ने बहुत सारी बेटियों के बाद 2 बेटे दिए। तो कहा कि मैं परेशान थी कि अल्लाह आज के दौर में मैं कैसे करूंगी, गुर्बत, घर में सफेद पोशी, तंग दस्ती, गुर्बत। तो कहा कि मैंने किसी ने, बूढ़ी खातून ने मुझे बताया, कहने लगे कि मेरी वालदा कहती थी जो बंदा रोजाना सूरत बकरा पढ़ता है उससे 7 चीजें ऐसे दूर रहती हैं, उससे 7 चीजें ऐसे दूर रहती हैं जैसे कि लाठी से दुश्मन या सांप। कैसे दूर रहती हैं? कहा उस घर में जादू नहीं होगा, 1, झगड़े नहीं होंगे, 2, बच्चियों के रिश्ते बगैर जहेज के होंगे, 3, और घर में बीमारियां नहीं होंगी, 4, और अगर घर में कहा किसी ने फैसला कर लिया कि इसके घर में मैंने काला सिफली अमल करना है तो कहा वो टूट जाएगा और नहीं होगा, 5, और कहा जिस घर में बेटे ना हो बेटे होंगे, दौलत ना हो दौलत होगी, 7 बताते थे। कहा ये फायदे होंगे। तो कहा मैंने जब देखा तो मैं रोज सूरत बकरा पढ़ती थी, इतनी अब मेरी जुबान पे अजबर हो गई का आधे घंटे में, कभी 20 मिनट में सूरत बकरा मैं पढ़ लेती थी। कहा कि कुदरत का निजाम है, यूं बेटी की उम्र शादी की हुई, यूं रिश्ते आना शुरू हुए कि बाजी हमें जहेज नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। और कहा बेटियां ऐसी, उसने मुझे ऐसे हथेली करके कहा, कह रहे हथेली पे जैसे फूल रखते हैं ऐसे फूलों की तरह बेटी अपने घरों को जाती है। सूरत बकरा पढ़ती गई, मैं रोज सूरत बकरा पढ़ती गई। यूं ऐसे अल्लाह पाक उनको इज्जत वकार के साथ, इज्जत वकार के साथ, इज्जत वकार के साथ अपने घर वाला करता गया, करता गया, करता। कुरान को थोड़ा सा वक्त दे दे,
وقت دے دیں. اور اگر قرآن کو دل نہیں چاہ رہا, قرآن کی طرف ہاتھ نہیں بڑھ رہا, پھر ندامت توبہ اور استغفار, ندامت توبہ اور استغفار, ندامت توبہ اور استغفار. اگر دل نہیں چاہ تو ندامت توبہ اور استغفار. کیا خیال ہے مولا؟ کون سی میری خطا, کون سا گناہ, کون سی غلطی ایسی ہے کہ میرا قرآن دیکھنے کو, پکڑنے کو دل نہیں کرتا؟ قرآن کے حرفوں پہ میرا دل نہیں کرتا, قرآن کے لفظوں پہ میرا دل نہیں کرتا. اے اللہ, کون سا میرا ایسا خطا ہے, کون سی گناہ ہے, کون سی غلطی ہے, دیکھنے کو دل نہیں کرتا. اس پہ پھر ندامت ہو اور اس پہ استغفار ہو, اس پہ ندامت ہو, اس پہ استغفار ہو. دل نہیں کرتا میرا. یقین جانیے زندگی میں بہاریں آئیں گی, برکتیں آئیں گی, اور جس گوشے میں ہم دیکھتے ہیں نا, کسی لمحے میں ہماری زندگی میں سسکیاں ہیں یا سسکنا ہے یا ترسنا ہے, جس گوشے میں بھی ہم دیکھیں اسی گوشے میں اللہ پاک پھر ایسی ایسی خوشبوئیں اور ایسی ایسی بہاریں اور ایسی ایسی رونقیں لگائے گا, انسان گمان نہیں کر سکتا. میں نے تو کئی لوگوں کو بتایا, سورۃ بقرہ بیٹوں کے لیے تو لاجواب, اور سورۃ بقرہ اولاد کے لیے, اور سورۃ بقرہ مال کے لیے, اور سورۃ بقرہ جادو جنات کے لیے. قرآن سے دوستی کریں اور قرآن کے ساتھ کچھ لمحے گزارتے, قرآن کے ساتھ کچھ لمحے گزارتے. میں ایک درویش کے پاس ملنے بیٹھا تھا تو تھوڑی دیر ہوئی, 2 بندے آ گئے اور وہ سابقہ اداکار تھے. اس نے ہاں جی کیا ہوا؟ اس نے کہ جی حاضری ہوئی تھی, ان کی قرآن خوانی تھی, 40واں تھا, وہ صاف فوت ہو گئے تھے. قرآن خوانی اور 40واں تھا, تو کہا کہ ہمیں بھی انہوں نے بلایا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ ان کو فلاں ڈانس فلاں میوزک پسند تھا, تو قرآن ان کی 40واں جو تھا اس پہ ہوگا. تو ہم نے سمجھا شاید قرآن خوانی ہوگی, تو کہا انہوں نے ایک خاتون کو بلایا تھا, ڈانسر کو, جس نے جاپان سے ڈانس میں PhD کی تھی, اس کو بلایا تھا, تو ہمیں بھی بلا لیا. کہا ہم بھی چلے گئے. کہا ہم اس ایک کونے میں موبائل پہ قرآن لے کے ہم پڑھتے رہے. کہا ان کے لیے دل میں ہماری نفرت نہیں تھی, خیر خواہی اور ہمدردی تھی. یہ لفظ مجھے بھلے لگے. کہا ہم ایک کونے میں بیٹھ کے پڑھتے رہے. کہا کہ آپ نے حکم فرمایا تھا کہ جاؤ, ہم کہتے تھے ہم نہیں جاتے. آپ نے فرمایا تھا جاؤ, ان کا دل لوگے تو وہ بھی تمہارے ساتھ آئیں گے پھر تمہاری محفل میں. کسی درویش کی بات ہے کہ بھائی سانپوں کی محفل میں جانا, پہلے منتر سیکھ لینا سانپ کاٹنے کا. بڑی گہری بات ہے. پہلے منتر سیکھ لینا سانپ کہ کٹے گا, اگر سانپ کوئی ڈس لے تو تیرے پاس منتر ہونا ضروری ہے. ہر بندے کے بس میں یہ بات نہیں کہ ہر بندہ ہر محفل میں جائے. آپ کہیں ہم بھی چلے جائیں, میں کہوں ہم بھی چلے جائیں. زندگی میں آج کے بعد 10 منٹ دے دیں, 10 منٹ. خطرہ یہ ہے کہ جو موکلات ہیں ان کی بددعائیں نہ کھا جائیں, بددعائیں نہ کھا جائیں. خطرہ یہ بددعائیں نہ کھا جائیں, گھر آباد ویران ہو جائے. اچھا پھر بندے کا گھر تو ویران ہوتا ہے, بندہ دلیلیں دیتا ہے, اور دلیلیں بھی عجیب و غریب دیتا ہے. یوں ہو گیا تھا, یوں ہو گیا, یوں ہو گیا. مئی بیٹھی تھی, عمر اس کی 100 سال سے زیادہ تھی, تو کہنے لگے کہ بہن میں تو بس 40 سال کی ہوں, دکھوں نے مار دیا, بال سفید ہو گئے, یہ دکھ فلاں دکھ فلاں دکھ. دوسری کی 90 سال 80 سال تھی, اس نے کہا بہن میری بھی عمر 31 سال کی ہے,
हालात ने किया, बहू ने तो मेरा कुछ छोड़ा ही नहीं, फलां बहू थी। दूसरी थी, उसकी उम्र 70-80 साल थी, वो भी कहे मेरी उम्र 20-22-25 साल है। गमा दुख ने, शोहर ने सर खा गया मेरा शोहर ऐसा था, इस तरह खल खा गया, ऐसे खा गया। और मुझे हमारे एक मुखलिस है मुल्ला भाई, मुझे कल कहने लगे हमारे यहाँ मजदूर है, उसका फोन आया तो उस पर पेनाडॉल लिखा हुआ था। ये क्या करे, बीवी का नंबर है। मुझे कल बता रहे थे। हमारे एक दोस्त हैं, वो उनका ना मोबाइल, मुल्तान के मुखलिस है, माई आई मोबाइल ले गई। वो बीवी के नाम पे उन्हें लिखा हुआ था खिलाई मखलूक। अच्छा, वो मोबाइल ले गई ना, तो उन्होंने फोन किया बीवी के नंबर से कि यार ना मेरा मोबाइल था, वो मोबाइल को बंद ना कर सके, उस पे कोड वगैरह जो होते हैं, थंब वगैरह, पता नहीं क्या होता है। तो उसने कहा खिलाई मखलूक है, उसने कोई बला ना हो। फिर वो उसका मुलाजिम आके दूसरे दिन दे गया कि बाजी आई थी, गलती से बैग में उड़ के चला गया था। तो वो फिर खिलाई मखलूक, उसने कहा कोई ऐसा ना हो कि बला नहीं मुझे खा जाए। अच्छा, माइयां बैठी बातें कर रही हैं, एक कह रही है मेरे दुख ने मारा, एक को शोहर ने मारा, एक को बहू ने मारा, बातें कर रही हैं। बाजी हम कहाँ, हमारी तो उम्र इतनी है, लगती इतनी है। एक 70 साल का बाबा था, वो दरमियान में आके ना गिरा और रोने लगा, एड़ियां रगड़ के जैसे बच्चा रोता है। उन्हें बाबा तुझे क्या हुआ? कह रहा मैं अभी पैदा हुआ हूं, मैं अभी पैदा हूं। असल दलील की तरफ हम जाते ही नहीं है, दलीलें देते हैं। मैं जादू को मानता हूं, मैं जिन्नात को मानता हूं, नजर बद को भी मानता हूं, हकायक है, मैं कहीं इनकार कर सकता हूं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं, कुछ बद्दुआएं पीछा करती हैं, कोई आहें पीछा करती हैं। कुछ बद्दुआएं ऐसा होती हैं जो उसकी बारगाह में सुनी जाती हैं, कुछ आए ऐसी होती हैं जो उसकी बारगाह में सुनी जाती हैं। और कुरान से बढ़ के किसी की बद्दुआ नहीं, और कुरान से बढ़ के किसी की आह नहीं, और कुरान से बढ़ के किसी की अल्लाह की हां सुनवाई और सुनवाई नहीं है। उसका अपना कलाम है, उसका कलाम है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन शहंशाह विलायत आले बैत की हस्ती, वह जब कुरान उठाते थे हाथ कांपना शुरू हो जाते थे, कुरान पढ़ते थे जिस्म लरजना शुरू हो जाता था। फरमाते थे तुम्हें पता है ये किसका कलाम है, ये किसका कलाम है? अच्छा, ये कहते कहते सांस रुक जाता था, गिशी आ जाती थी, और मैं तुम्हें पता है ये किसका कलाम है? उन अजीम हस्तियों के दिलों में कुरान की ये अजमत थी, कुरान का ये हैबत थी, और कुरान का ये वकार था। उन अजीम दिलों की हस्तियों के दिलों में जितनी अजमत से अमल किया जाता है, जितनी अजमत से, अदब से उसकी तासीर होती है। अभी हमने या वहाबों का अमल शुरू किया है, सुबह भी शाम भी अमूमी ऐलान किया है, दुनिया का जो भी दुखों का हारा मारा, मुश्किलात का तरसता हुआ, वो सुबह आए या शाम आए, जो वक्त आपको मयस्सर हो, आए, घंटे के लिए आ जाए, 2 घंटे के लिए आ जाए, आए, बैठे, अमल करे, डूब के या वहाबों का तवज्जो से, दिल की गहराइयों से, फिर उसकी तासीर देखें। सुबह शाम बकायदा तरतीब बनाई है तस्बीह खाने में, या वहाबो आके पढ़े। आपको सुबह वक्त है, सुबह पढ़ लें, सुबह 8 बजे के बाद है, शाम 6 बजे है, सुबह 9 बजे के बाद, 9 बजे से बाद नहीं, 9 बजे, और शाम आप खुद आए। देखिए, अजमत के साथ जो पढ़ी जाती है चीज अल्लाह की बारगाह में कबूल। इसी तरह कुरान पाक के लफ्जों को, हरफों को अजमत से नहीं पढ़ सकते, उस पर नदामत हो, शर्मिंदगी हो, कुरान से माफियां हो, कुरान से तौबा हो, इस्तिग़फ़ार हो। अल्लाह पाक फिर इसके इस लम्हों को ऐसे कबूल फरमाते हैं, ऐसे कबूल फरमाते हैं कि अल्लाह पाक उसको वो तासीर अता फरमाते हैं जो इंसान सोच नहीं सकता। हत्ता कि यहां तक
کہ اگر جو ہے یہ کچھ عمل میں کوتاہی ہو بھی گئی تھی، اللہ اس ندامت کی وجہ سے اس کو عطا فرماتے. جیسے آج تک یہ ذکر خاص پہ ہم نے توجہ ہی نہیں دی، بس ایک ترتیب ہے آتی ہے. یہ ذکر خاص یہ وہ ہیں جو دنیا کے آخری مشکلات، مسائل، پریشانیاں، الجھنیں اور دنیا کی آخری دکھ اور دنیا کی آخری تکلیف، جو بندہ کہتا ہے میری بس ہو گئی اب موت ہے، اس کو کہو یہ ذکر خاص میں آ کے بیٹھ، عظمت سے پڑھ، ادب سے پڑھ، گڑ گڑا کے پڑھ، بھکاری بن کے پڑھ اور محتاج بن کے پڑھ. اور اتنا بڑا مجمع بیٹھ کے پڑھے، اس مجمع میں کوئی طلب والا، کوئی تڑپ والا، کوئی جذبے والا، اتنا بڑا مجمع بیٹھ کے پڑھے اور اس کی بارگاہ میں قبولیت کیسے ناممکن. یہ ذکر خاص ختم خواجگان جو ابھی پڑھیں گے اور پھر چاولوں پہ پھونک مار کے لے جائیں گے، گھر میں جو جو لقمہ کھائے گا شفا کا دانہ ہی دانہ شفا ہے، دانے دانے میں راحت ہے، دانے دانے میں شفا ہے، اور دانے دانے میں برکت اور عافیت ہے. اس عمل کو اس عظمت اور قدردانی سے کر، ذکر خاص کو اس عظمت اور قدردانی سے، اس سے نقش دریائے نیل ہے اس کو ادب اور قدردانی سے کریں. کبھی بندہ خطا نہیں جاتا، کبھی بندہ محروم نہیں جاتا. یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں، یہ نقش یار غار یار مزار ہے. ہر اسلامی مہینے کی 22 تاریخ کو کچھ چیزیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں جن کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں، جن کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں. اب بیٹھ کے ہم آخری جمعرات ہیں، ہمارے پین کا قلم کا عمل ہے، آخری جمعرات ہے، اس کی تیسری جمعرات ہے، اور بہت توجہ یقین سے کریں گے. اس عمل سے پہلے ہم نے درود شفا پڑھنی ہے 3 بار. درود شفا 3 بار پڑھنی ہے اس عمل سے پہلے. اور یہ درود شفا وہ ہے جو دکھوں، بیماریوں، تکلیفوں، ناکامیوں، مسائل، مشکلات کے لیے درود شفا ہے. اس کو درد یقین دھیان سے پڑھیں گے. یہ درود شفا دعا سے پہلے بھی ہو جاتا ہے، ذکر خاص سے پہلے بھی یہ درود شفا ہوتا ہے، کسی عمل سے پہلے یہ درود شفا ہے روحانی جسمانی بیماریوں اور دکھوں کے لیے. اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم. اب آپ حضرات اس درود پاک کے بعد آپ کے پاس پین ہے، قلم ہے، اس کو ہاتھ میں لیں گے اور دل ہی دل میں گہرائیوں کے ساتھ، طلب کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ، جذبے کے ساتھ پڑھیں گے رب زدنی علما. اور یہ پین ضروری نہیں استعمال کریں، استعمال بھی کر لیں، لکھیں بھی صحیح، پینوں کے ساتھ رکھ دیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا استعمال کرنا برکت، ساتھ رکھنا بھی برکت ہوتا ہے. تو پڑھیں رب زدنی علما، دل کی گہرائیوں سے پڑھیں، دائیں ہاتھ میں لے کے توجہ سے سر جھکا کے ڈوب کے پڑھیں. اب اس کو اپنے سینے پہ لگا کے پین کو دل کی گہرائیوں سے پڑھیں گے رب زدنی علما.
کو پیشانی پہ رکھ کے پڑھیں گے، رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر، رب زدنی علما۔ اللہ برکت عطا فرمائے۔ یا حسیبو، میں نے بہت تجربے کیے ہیں یا حسیبو کے، بہت بتاتا ہوں طالب علموں کے لیے، ایک ہر نماز کے بعد ایک تسبیح، اور امتحان سے پہلے اور بعد میں 3300 دفعہ یا حسیبو۔ اس کے بہت تجربات ہیں، اس کے بہت فوائد ہیں، اور اس کی بہت زیادہ برکات ہیں، بہت زیادہ اس کی سعادتیں اور برکتیں ہیں۔ اور دوسری درخواست یہ ہے کہ تسبیح خانے کے لیے حامیم لا ینصرون بہت گڑ گڑا کے توجہ دھیان سے، میری نسلوں کا اس سارے نظام سے فتنوں کی حفاظت کے لیے بہت توجہ سے پڑھا کرے، بہت دھیان سے۔ اس طرح یا حفیظ و یا سلام بھی، اور سورۃ یوسف آیت نمبر 80 11 بار صبح شام دائیں بائیں وسعت اور برکت کے لیے تسبیح خانے کی